ہمارا آج کا سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، جو آئیں گے وہ آتے رہیں گے اور اپنی جگہ لیتے رہیں گے۔ ادھر والی جگہ چھوڑ دیجیے گا، گیٹ کے پاس والی ادھر ادھر ہو کے بیٹھ جائیے گا۔ ایک سوال ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ کربلا میں دو کردار تھے۔ ایک وہ کردار تھا کہ جو ہمارے حضور ختم ہوئی یہاں پر وعدے کربلا نہ تو یزید سے باہر والے راضی تھے، نہ صحابہ راضی تھے، نہ بیٹی راضی، نہ بیٹا راضی، نہ زوجہ راضی۔ پھر بھی آج کا مسلمان یہ کہتا ہے اس کو رضی اللہ کہنے میں کیا پریشانی، جس سے کوئی راضی نہ ہو، جس سے دنیا میں ایک شخص ایسا بتائے جو راضی ہو، اس کو رضی اللہ کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، جنت کے جوانوں کے سردار سے دشمنی رہ کے اور حسین کی ہی جنت میں چلا جائے گا، اس کو تو شداد کی جنت میں نہیں ملنی چاہیے ہے کہ جنت کے جو تعلیم جمیل ان سے یہ کہہ دو بحب علی دل کی کلی کھل نہیں سکتی۔ حسنین کی جنت تو بڑی چیز ہے یارو، شداد کی جنت کیوں نہیں مل رہی؟ رضی اللہ عنہ میں سوال ہے محمد والے کردار ایک طرف ہوا ہے جس سے کوئی راضی نہیں، اور آج کے دور کا مسلمان کہتا ہے کہ اس کو رضی اللہ کہنے میں کیا پریشانی۔ پہلے ہی دن امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ یزید جیسے انسان کو جو لوگ حاکم مان رہے ہیں اسلام کا، ایسے اسلام کو دور سے سلام دو حسین، یعنی وہ اسلام نہیں رہ گیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا نا کہ رضی اللہ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ تو سردار جوانان جنت کا دل دکھا کر ان کو قتل کر کے، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی ایک مومن کو بے گناہ قتل کر دیا تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، ہمیشہ جہنمی ہے وہ۔ عزیزان محترم، یزید نے تو 72 مومنین کا خون بہایا جو نمایاں ہے۔ تو ایک کردار وہ ہے، ایک کردار یہ ہے، اور کردار بھی ایسا کہ دشمن بھی جس کا کلمہ پڑھتا ہو۔ علامہ خادم حسین کو کون نہیں جانتا؟ میرے مسئلے کے نہیں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو مال غنیمت کو دسترخوان پہ سجا دیا گیا اور حصہ بٹنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسن علیہ السلام آئے، 1000 درہم امام حسن علیہ السلام کو دیے۔ حضرت عمر بانٹ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام آئے، حضرت عمر نے کہا کہ 1000 درہم دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، کہا 1000 درہم دے دیجیے۔ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر آئے، خود حضرت عمر کے بیٹے، کہا بابا میرے میں تو حصہ ہے مال غنیمت میں۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو 500 درہم دے دیجیے۔ میرے گھر کی روایت تو نہیں ہے نا، کہا ان کو 500 درہم دے دیجیے۔ تو عبداللہ ٹھٹک گئے، روک گئے، کہا بابا جان حسن مدینے میں تھے، حسین مدینے میں تھے،
میں تلوار لے کے جنگ میں لڑا، ان کو 1000 درہم، مجھے 500 درہم۔ اب یہ تاریخ کے جملے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ، وہ حسن اور حسین ہے، تو عبداللہ ہے، نہ تیری ماں ان کے ماں کے جیسی، نہ تیرا باپ ان کے باپ کا جیسا، نہ تیری دادی ان کے دادی کے جیسی، نہ تیری نانی ان کے نانی کی جیسی۔ توجہ کرو محترم، گرانے لگے، ان کی دادی خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کی دادی جیسا لیا، اس کی ماں جناب فاطمہ الزہرا ہے، اس کی ماں جیسی اپنی ماں لیا، اس کا باپ علی مرتضیٰ ہے۔ توجہ ہے کرو محترم، جس کا کلمہ دشمن پڑھ لے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ہے تو اس کردار سے اس کردار کو ملا رہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں نام بھی لینا پسند نہ کروں ایمان کے ساتھ یزید کا۔ اور آپ دیکھیے کربلا سے پہلے بہت مسلمانوں کے نام یزید ملے گی، کربلا کے بعد آپ نہیں دکھا سکتے۔ وہ بھی جو حامی ہے یزید کے، وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نام حسین ہر گھر ملے گا، ہر گلی میں ملے گا، ہر محلے میں ملے گا، ہر کوچے میں ملے گا۔ کوئی انور حسین ہے، کوئی ذاکر حسین ہے، کوئی احمد حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، یعنی محمد کے ساتھ بھی حسین ہے، احمد کے ساتھ بھی حسین ہے، علی کے ساتھ بھی حسین ہے، کوئی حسنین ہے۔ وہ جو ہے شہروں کے نام بھی مل جائیں گے، حسین پور، حسین نگر، اکبر پور۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے شہر دیکھے، اکبر پور، بی بی پور، فاطمہ پور، حسین پور، حسن پور، جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا لیکن نام ہے۔ میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ پنجاب سے لے جائیے، مسلمان نہیں ہے اس شہر میں، پہلے کبھی رہتے تھے 47 سے پہلے، جب بٹوارا ہوا تو چلے گئے، لیکن نام آج بھی وہی ہے۔ توجہ ہے؟ تو ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں حسین کا نام اس بلندی پر پہنچ گیا کہ جہاں سے نیچے لانا ناممکن ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ حسین کو خطبہ روک کر رسول نے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا۔ یزید کا نام نہیں ملے گا، بعد کربلا تو بالکل بھی نہ ملے گا۔ تو حسین نے یزید کو داخل دشنام کر دیا۔ یزید کے حامی بھی نام یزید کو گالی سمجھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہے۔ یہ عزاداری سے لوگ کہتے ہیں عزاداری بدعت کی، عزاداری سے اتنی پریشانی کیوں ہے، یہ ماتم سے اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ہم جب ماتم کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے سینے پہ تو نہیں مارتے، ہم کالا لباس کسی دوسرے کو تو نہیں پہناتے، ہم فاقہ کسی دوسرے سے تو نہیں کرواتے، ہم سبیل میں پیسہ لگاتے ہیں تو کسی سے چندہ مانگنے تو نہیں جاتے۔ ایک تکلیف کیا ہے؟ علامہ تعالی جو یہ جملہ کہا کرتے تھے جان محترم کہ جو تم اپنے سینے پہ ماتم کا ہاتھ مارتے ہو نا، اس کو اور زور سے مارا کرو، کیونکہ یہ سینے پہ تمہارے پڑتا ہے، تماچا یزید کے منہ پہ لگتا ہے۔ یہ دشمنی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں مدینے سے تو کیا کہا؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ یہ تو سب پہ واجب ہے نا، دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو حسین ہی کیوں نکلے؟ مورخ بھی یہ سوال کرتا کیا ضرورت تھی بھائی؟ سب خاموش تھے، آپ بھی خاموش رہتے، کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ واجبات میں بھی 3 چیزیں جانے ہوتا ہوں۔ اگر
کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شراب پیتا ہے تو اس کا عمل ہے، اسلام خطرے میں نہیں پڑتا۔ تو پھر اگر امر بالمعروف یہاں پر نہیں ہے منکر یہاں پر جب واجب ہوتا ہے، جب یہ سامنے والا یہ دیکھے کہ اس کو منع کرنے سے ہماری جان کو خطرہ تو نہیں ہے، ہماری ناموس کو خطرہ تو نہیں ہے، ہماری عزت تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گی۔ اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اس مسلمان شرابی کو شراب پینے سے روکیں گے تو یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، ہماری ناموس کو بے عزت کرے گا، ہماری جان کو خطرہ ہے، تو پھر واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عالم دین جس کے لاکھوں میں کروڑوں میں فالوورز ہوں وہ یہ حرکت کرے تو پھر اب اسلام کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا عالم اگر پی رہا ہے تو ضرور جائز ہوگا اسلام۔ تو اب یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں واجب ہے، چاہے جان لینی پڑے۔ وہ جو ہے تو امام حسین علیہ السلام یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے وہ بد کردار ہے۔ اگر وہ بد کردار ہے تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا؟ اسلام پھر رہ کہاں جائے گا اسلام؟ وہی تو بار بار کہا امام نے، ایک بار نہیں کر کئی بار کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں یہاں پہ آف دا ریکارڈ کیوں کر رہا ہوں میدان محترم، یزید کے علاوہ بھی کسی اور نے بیعت مانی ہوتی امام حسین علیہ السلام کو تو نہ کرتے۔ یہ اہل بیت کے گھر کا آئین رہا ہے، مولائے کائنات نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، بھلے ہی خلافتیں گزر گئی 23 سال تک کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ آخر مجبور ہو کر لوگ آئے مولا کے پاس، اے علی ہاتھ بڑھائیے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنے آئے؟ علی کو تو دنیا کو 3 بار طلاق دے چکا ہے اور 3 بار طلاق دینے کے بعد پھر رجوع ناممکن۔ اور پھر نہج البلاغہ میں بڑا پیارا جملہ ملتا ہے مولا کائنات کا دنیا کے لیے، کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا، تمہارا یہ تخت، تمہاری یہ بادشاہ، تمہاری یہ خلافت جو بکری کے ناک سے نزلہ نکلتا ہے نا اس پانی سے بھی بدتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے لیکن جب لوگوں نے کہا کہ علی ہم آپ کی شکایت کریں گے رسول سے کہ دین خطرے میں تھا، امت خطرے میں تھی اور ہم علی سے مدد مانگ رہے تھے، علی نے مدد نہیں کی، مولا کائنات نے کہا کہ تم شکایت کرو گے، میں اپنے بھائی سے شکایت کروں گا تمہاری کہ تم نے مجھے بس سے پشت ڈال دیا۔ اور اب دیکھیے حسین کے باپ کا جلال جب بیعت ہو گئی اور پہلی بار ظاہری خلافت کے بعد مولا کائنات منبر پر جا رہے ہیں، جو منبر تھا جیسے یہ منبر ہے، یہ سب سے اوپر والی سیڑھی چھوڑ کے بیٹھتے نا، تو سب سے اوپر والی سیڑھی پہ اللہ کا رسول بیٹھتا تھا۔ جو پہلے خلیفہ بنے انہوں نے پہلی سیڑھی چھوڑی، دوسری پہ بیٹھنے لگے، احترام رسالت میں کہا میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسرے خلیفہ نے اور ایک پائیدان نیچے بیٹھے، کہا میں ان کے احترام میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسرے خلیفہ اور آخری پائیدان پہ بیٹھے۔ تو جب مولائے کائنات اٹھے ہیں منبر پر جانے کے لیے تو مسجد میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی بیٹھیں گے کہاں، دیکھ رہے تھے علی آخر بیٹھے کہاں۔ میرا مولا آگے بڑھا، پہلے پیغام پہ پیر رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ اب لوگ کانا پھوسی کرنے لگے، کیا ہو گیا؟ مولا دیکھ رہے بولے کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں نیچے؟ تو کسی نے کہا علی آپ وہاں بیٹھے ہو جہاں رسول بیٹھتے تھے، آپ سے پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ لکڑیوں کا منبر، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ لکڑیوں کا منبر، بے جان لکڑیوں کا منبر۔ میں علی تو وہ ہوں جس کے دوست رسول نے کہا،
تم اس کی بات کرتے؟ یہ حسین کے بعد کا جلال وہ جو ہے نا محترم، یہ بار بار ایک میں آپ کو جملہ دیتا ہوں بڑا اچھا، میں نے آپ نے شاید وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، محمد حنیف نام ہے شاید، لیکن نام بھول گیا ہوں، سوری، بتا دوں گا۔ ان کا انٹرویو ہو رہا تھا پاکستان ٹی وی میں، ان سے ایک سوال پوچھا، اہل سنت والجماعت کے بڑے معزز عالم دین ابو طالب سے دشمنی کیا ہے؟ علی ابو طالب سے دشمنی کا مرکز کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، ایک جملہ کہا انہوں نے، میں اس ویڈیو کو 1000 بار دیکھا میں نے، کم سے کم بڑا مزہ آتا ہے جب انٹرویو دینے والے نے پوچھا کہ مولانا صاحب ابو طالب سے دشمنی کا محور کیا ہے، مرکز کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، اتنا ہی کافی ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچئے یہ ملا جو کہتا ہے ایک آدمی کسی کی نسل میں قرآن حفظ کر لے، یاد کر لے، سواری ایسا 7 نسلوں کو بخش دیا جائے گا، وہ جنتی ہے، 7 نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ایک آدمی اگر قرآن حفظ کر لے۔ یہ ہے نا روایت، ہے تصدیق کروانے میرے سے، یہ روایت ہے، ایک حافظ قرآن 7 نسلوں کو بخشوا دے گا۔ سمجھے بات کی بات ہے، حفظ کر لے، رکھ لے، خدا کی قسم ایک حافظ قرآن، میں بالکل بھی اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میرا بھی عقیدہ ہے کہ حافظ قرآن لائق سب احترام، لیکن مجھے شرم نہیں آتی جس کی نسل میں 12 محافظ قرآن کہتے ہیں کہ حسین سے بڑا حافظ قرآن کون ہو سکتا ہے، جو نوکے نیزہ پر بھی تلاوت کلام پاک کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، حسین حافظ قرآن ہی نہیں، حسین محافظ قرآن ہے۔ اگر حسین کربلا میں نہ آتے کون پہچانتا تھا پھر قرآن کو؟ مدینے کی عرب کی گلیوں میں اسلام نے دم توڑ دیا ہوتا اگر حسین نے اپنے خاندان کے لہو سے اسلام کو نہ سیکھا ہوتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت اور واجب ہو جاتا ہے، پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی جب اسلام خطرے میں ہو، مسلمان خطرے میں ہو تو نہیں، اسلام اگر خطرے میں ہو۔ واقعی مدینے میں اور بھی لوگ تھے کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اگر حسین کھڑے ہوئے تو انہوں نے غلطی کی مانتا تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ حسین جو کھڑے ہوئے بتائیں۔ حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، یہ یہاں پر مسلمان نے دھوکہ کھایا، وہ سوچا ایک ذات ہے صرف حسین، نہ حسین وراثت لیے ہوئے انبیاء کی۔ آپ زیارت نہیں پڑھتے سلام علیہ وآلہ اللہ، اللہ کے چنے ہوئے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو۔ تو وہ جو ہے ایک عہد لیا گیا تھا انبیاء سے محمد کے لیے، میثاق لیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے گا، دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا نام کے بعد پہلا دوسرا سورہ، کہ ہم نے میثاق لیا تمام انبیاء سے کہ ایک نبی کو بھیجیں گے، آخری نبی کو جب بھیجیں گے کتاب و حکمت کے ساتھ، تو تم کو ایمان لانا ہے، اس کے اوپر تصدیق کرنی ہے، اس کی ذہن رکھیے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تمہاری نبوت ہے بیکار۔ اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔
یہ ہم نے انبیاء سے بھی ساتھ لیا. پھر ایک دوسری آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عربی مت رہنے دیجیے، وقت بھی کم ہوتا ہے، بتا دیتا ہوں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر امت کو اوپر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں اور تمام انبیاء پر گواہ محمد ان کو لائیں. جو ہے اس کا مطلب یہ آخری نبی آئے گا اس کی آمد کا انتظار میں یہ جو سب کچھ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، یہ وہ ایک اس کے انتظار کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہے تھے، اس کے آنے کے لیے، اس کی آمد کے لیے. اور یہودی تھے جو سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا. یہ وہ موقع نہیں ہے، میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ دوسری مجلس میں کسی میں، ورنہ میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا. 1,24,000 انبیاء آخری نبی کے آمد کے لیے پہلے سے آئے، اور پھر اس آخری رسول سے غدیر کے موقع پر اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جس کا ہم نے حکم دیا ہے تو گویا رسالت کا آپ نے بھی کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی تمام انبیاء کی رسالت، تمام انبیاء کی نبوت ٹکی ہے آخری محمد کے گواہی پر، اس کے ایمان پر، اور آخری نبی کی نبوت رسالت ٹکی ہے اس اعلان پر جس کا حکم دیا. جس کا حکم دیا، اور جب حکم دے دیا اور اس حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، نبی اپنا کام کر کے جا چکے، مولا کائنات نے اپنا کام کر لیا، حسن نے اپنا کام کر لیا، تو اب سب کو اکٹھا جب کر دیا گیا تو ان سب کی وراثتوں کو حسین کی ذات میں جمع کر دیا گیا. اب اگر حسین نہ اٹھے تو تمام انبیاء کی وراثتیں خطرے میں ہے. تو تمام انبیاء کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین ہماری وراثت کو بچاتے ہیں یا نائگا کرتے ہیں. حسین نے اپنے سر کو آخری سجدے میں رکھ کے بتایا، اے انبیاء ہم نے تمہاری وراثتوں کو بچا لیا. السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے انبیاء کے وارث تم پر سلام ہو. تو کہا انبیاء کا وارث حسین، ظالموں کا وارث یزید. کہاں وہ وارث انبیاء. اور جب آخری سجدہ کر لیا حسین نے تو اللہ نے کہا اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی. دیکھا اپنے ظاہر محترم اس یزید کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کسی نبی کا مقابلہ نہیں ہے حسین سے. آپ یزید کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا ذمہ داری سے جملہ دے رہا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا کہ حسین ہی کیوں کھڑے ہوئے. حسین نے بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے کھڑے ہوئے. جب ابن عباس نے کہا تھا کہ حسین آپ کیوں لڑائی اور دشمنی بول رہے ہیں، یہ حدیث سے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ باقی ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، لیکن ابن عباس حسین نے بچپن میں وعدہ کیا ہے نانا کے دین پر آنچ نہیں آئے گی، ورنہ اسلام ہی کہاں رہتا. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا یزید. میں نے کل عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال 3 کارنامے اور 4تھے سال واصل جہنم ہے. مسلمان آج اس کا حمایت کر رہا ہے، دراصل یہ اس کی حمایت نہیں ہے، یہ اس اکیلے کی حمایت نہیں ہے. وہ حمایتی جانتا ہے
جب یزید کے چہرے سے پردہ ہٹایا جائے گا تو نہ جانے کتنے سارے لوگ اریاں ہو جائیں گے. بڑے بڑے صحابہ جو اپنے آپ کو کہلاتے وہ سب اریاں ہو جائیں گے. اور جو ہے عزیزان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا. تو جو ہے یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جس کو یہ معلوم تھا کہ کون ہمارا ہے کون غیر ہے، یہ مہلت مانگی امام حسین علیہ السلام نے. روز مہلت مانگ رہے ہیں اور آخری دن بھی مہلت مانگی. یہ مہلت حسین نہیں مانگ رہے، یہ مہلت سامنے والوں کے لیے. آپ بتائیے مجھے. کل میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا، وقت کچھ زیادہ ہو جائے گا ورنہ. اور یہ مہلت کیوں سامنے والوں کے لیے تھی؟ یہ عاشور کی صبح جب پتہ چلا، جب 4 افراد نکل کے ادھر سے ادھر آئے، 4 لوگ آئے ادھر سے. دیکھو کہا میں جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا ہم بھی چلیں گے، بھائی نے کہا ہم بھی چلیں گے. غلام کو بلایا، کہا جب تجھے آزاد کیا، کہا جب تک جہنم میں ساتھ میں رکھا. جب جنت کی طرف جا رہے ہیں بولتے آزاد کر دیا. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ تو قید سے زیادہ، غلامی سے زیادہ بدتر زندگی. ہم بھی چلیں. کہا چلو. اور یہ کردار امام حسین علیہ السلام ہی تھا کہ جس نے کربلا کے دن نسلوں کے فرق کو بھی مٹایا، کالے گورے کے فرق کو بھی مٹایا، غلام اور آقا کے فرق کو بھی مٹایا، رشتہ دار اور انصار کے فرق کو بھی مٹایا. یہ وہی زانو ہے حسین کا جس پہ غلام کا بھی سر ہے، بھائی کا بھی سر ہے، بیٹے کا بھی سر ہے. اب تھوڑے سے مسائل سنیں گے آپ. جب جون نے کہا، جون کون تھے معلوم ہے آپ؟ رنگ کالا غلام ہے، چوتھے امام علیہ السلام. کہا مولا اجازت چاہیے. کہا نہیں جون میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا. جون نے کہا تھا مولا میرا رنگ سیاہ ہے، کیا اس لیے اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے؟ امام نے کہا جون تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں تجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ تجھے اپنے آقا کی خدمت کرنی. تیرا آقا زین العابدین بیمار ہے. جون نے کہا اچھا ٹھیک ہے مولا، کیا میں اپنے آقا سے ملنے جاؤں؟ کیا ان سے اجازت لے لوں گا؟ اچھا. جون آئے چوتھے امام علیہ السلام کے پاس. امام غش کی حالت میں پھر آیا بازو، مولا گستاخی معاف. کہا کیا ہوا؟ جون گھبرائے. کہا مولا آپ تو خیمے میں ہیں غش کی حالت میں، لیکن مولا میں اجازت چاہتا ہوں کہ حسین پر قربان ہو جاؤں، لیکن میرا مولا اجازت نہیں دیتا. کہا اس اچھی کیا بات ہوگی کہ میری طرف سے تو کام آ جا میرے پاپا پر. اجازت بھی خوشی خوشی آئے ہیں. امام نے کہا جب تیرے آقا نے اجازت دے دی تو میں نے بھی اجازت دی. جون میدان میں گئے، خون میں غلطہ ہو گئے، چہرے پر بھی خون ہے. آواز السلام علیکم یا ابا اللہ. حسین بڑے آگے، غلام گر رہا ہے نا. حسین چاہتے تو کسی اور سے کہتے کہ جاؤ مدد کے لیے پکار رہا ہے چلے جاؤ، لیکن نہیں، حسین نے سب کو روکا. حسین کو بلایا ہے میں جاؤں گا. حسین پہنچے ہیں، جون زخمی ہے. حسین نے جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ جون جو ہے وہ غشی کی حالت میں جب کوئی غش کی حالت میں ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، تو ہم اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے تاکہ وہ غش کی حالت سے جاگ جائے. حسین کے پاس اتنا بھی پانی نہ تھا کہ اپنے 6 ماہ کے بچوں کو پلا سکتے.
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. عزیزان محترم یہ تو ایک روایت تھی. ابھی میں وہاں پر آ رہا ہوں جو آج کی تاریخ جس روایت سے منسوب ہے. تو ادھر سے یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا اور جب چلا ہے تو اس انداز سے روایتیں کئی کہ حر نے اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حسین جس حالت میں ہے اس کی وجہ میں اور میں نہیں چاہتا میں حسین سے نظر کیسے ملا پاؤں گا. آنکھوں پہ پٹی باندھ. بیٹے سے کہا ہاتھ پیچھے باندھ دو. میں ایک قیدی کی طرح ایک غلام کی طرح حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. دائیں بازو کو بھائی نے پکڑا, بائیں بازو کو بیٹے نے پکڑا, پیچھے غلام ہے. اب اس انداز میں حر چلے ہیں. جب حر چلے ہیں ادھر سے کسی نے آگے بتایا کہ حر آ رہا ہے اپنے بھائی بیٹے اور غلام کے ساتھ. حسین نے علی اکبر کو آواز دی, عباس کو آواز دی اور محمد کو آواز دی. کہا ہمارا مہمان چلا ادھر سے حر چلے. غلام نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا کیا ہوا؟ اللہ بڑا ہے میں جانتا ہوں لیکن کیا ہوا یہ نعرے تکبیر کیوں؟ کہا اے میرے آقا خیمے سے قاسم و اکبر چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حر نے تھوڑا اور آگے بڑھے. بھائی نے کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا وہ پاس آ رہے ہیں. اچانک تینوں نے مل کر نعرہ بلند کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا اے مولا اے حر حسین خود چلے آ رہے ہیں. حر نے زمین پر اپنے آپ کو گرا دیا. ارے یہ کیا ہوا؟ جس کا قیدی میں بن کے آیا وہ خود چلا آیا. حسین آگے بڑھے, حر کو بازوؤں سے تھاما, گلے سے لگایا. اے حر تو ہمارا مہمان ہے. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے. کہا حر ارے تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا, تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے, بس حسین کو معاف کر دینا. تیری خدمت میں پانی بھی پیش نہیں کر سکتا. اتنا سننا تھا. حر تڑپنے لگا. اے مولا سیعلم الذین ظلموا أيهم قليل ما حسین